اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر خالد کے ساتھ انٹرویو کریں گے، تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم ڈاکٹر خالد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تھینک یو ویری مچ ٹو دیم۔ اور آج ان سے جانیں گے ان کی اسٹوری کیا ہے، وہ کیسے یو کے آئے، کیسے انہوں نے یہ پوزیشن حاصل کی، کن کن مشکلات سے وہ گزر کے آئے ہیں، اور آج کل کیا حالات واقعات ہے۔ تو آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کریں گے، ٹپس بھی دیں گے۔ اور ڈاکٹر خالد کے ساتھ اگر کوئی پی ایچ ڈی کی پوزیشنز ہے یا کوئی جاب اپرچونیٹیز ہے تو وہ بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے، شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور معلومات حاصل کیجیے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، اور آپ کو تکلیف دی ہے صبح صبح، لیکن کیا حال ہے خالد صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ۔ تو خالد صاحب اپنا بریف سا پروفائل شیئر کریں کہ آپ کا پروفائل کیا ہے، ایکیڈیمک پروفائل۔ میں نے نارتھمبر یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور ایکیڈیمک پروفائل کی اگر بات کی جائے اس سے پہلے میں پشاور میں ہی آرم سائنسز سے میں نے ماسٹرز کیا، اور پھر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں نے پوسٹ ڈاک کیا لنکن یونیورسٹی سے، اور ابھی ایز اے لیکچرر میں کام کر رہا ہوں یونیورسٹی آف ہل میں۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کس سٹیج تک ایجوکیشن پاکستان میں حاصل کی اور کس سٹیج تک آپ نے پھر یو کے میں حاصل کی؟ میں نے جو ماسٹرز ہے وہ پاکستان میں کی ہے، مطلب ماسٹرز اوبیسلی پہلے اور ماسٹر تک، اور پی ایچ ڈی کے لیے میں یو کے آیا ہوں، تو پی ایچ ڈی میری یہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جو پی ایچ ڈی کی ایڈمیشن ہو گئی تھی تو وہ آپ نے فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے تھرو کیا تھا یا صرف فائنانس؟ جی، میرا فلی فنڈڈ اسکالرشپ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ پی ایچ ڈی کی نارملی فیس زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں اراؤنڈ 15-20,000 تک پر ایئر ہوتی ہے، 20,000 پاؤنڈ، تو اور ساتھ میں آپ کے لیونگ ایکسپینسز ہو جاتے ہیں، تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے ایک مڈل کلاس جو ہے اسٹوڈنٹ کے لیے، اف یو کمنگ فرام پاکستان۔ تو میری جو ہے وہ فلی فنڈڈ تھی، اور نارتھمبر یونیورسٹی کی اپنی اسکالرشپ تھی۔ یہاں پہ کچھ اسکالرشپس جو ہے یو کے گورنمنٹ کی بھی ہوتی ہے، لائک کامن ویلتھ اور اس طرح کی، اور کچھ ایچ ای سی کی بھی آتی ہیں، اور کچھ یونیورسٹیز کی اپنی فنڈڈ اسکالرشپ ہوتی ہے، جو وہ لوگ اس لیے ایڈورٹائز یا کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹ ایوارڈ کرتے ہیں کہ ان کا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکشن ہے وہ امپروو ہو اور یونیورسٹی کی رینکنگ اچھی ہو۔ ایگزیکٹلی یہی بات میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کر رہا تھا، جس میں کافی لوگ اختلاف بھی ہوا ہے، لیکن خیر اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ خالد بھائی یہ بتائیے کہ کرنٹلی کیا ایکٹیویٹیز ہے آپ کی؟ صرف یونیورسٹی میں آپ اپنی جاب کو ریلیکس انجوائے کر رہے ہیں یا دوسرا بھی سائڈ میں کوئی ریسرچ یا کوئی دوسرا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں؟ یہاں پہ جو لیکچرر کی جاب ہوتی ہے یونیورسٹیز میں، اکیڈیمیا میں، تو وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہاں کا لیکچر از لائک ایکویلنٹ ٹو اسسٹنٹ پروفیسر ان پاکستان، تو یہاں پہ لیکچر سے اسٹارٹ ہوتا ہے، وہاں پہ اسسٹنٹ پروفیسر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کا جو جاب ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے، آپ کی ٹیچنگ ہوتی ہے، آپ کی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اور آپ کی ریسرچ ہوتی ہے۔ تو جب ٹیچنگ ٹائم ہوتا ہے تو ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ سپرویژن ہوتی ہے، ساتھ میں ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اگر ٹیچنگ سیشن نہیں چل رہا تو پھر ہماری ریسرچ چل رہی ہوتی ہے۔ تو کرنٹلی میں ابھی تو ٹیچنگ ٹرم اسٹارٹ ہونے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کولیبریشن چلتی رہتی ہے ریسرچ میں۔ سمر ٹائم میں جو ہمارے فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا انڈیویجول ریسرچ ہے تو اس پہ کام ہوتا ہے۔ اور کرنٹلی میں کر رہا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ، مشین لرننگ پہ، ان ریگارڈ ٹو لائک ٹرانسپورٹیشن سسٹم، آٹونومس وہیکلس، اور کچھ کولیبریٹر کے ساتھ میں آئی او ٹی ہیلتھ پہ بھی کام کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ اپنی ریسرچ کام میں تھوڑا سا تنگ کیا تھا، تو میں اگلے بھی آپ کو بہت تنگ کروں گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے۔ جی بالکل۔ تو خالد بھائی یہ بتائیے گا آسان الفاظ میں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، وہ اس سے فائدہ اٹھائے، کہ پاکستان سے یو کے جب آپ آئے ہیں، آپ نے پہلے کیا کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا، کیسے پہنچے، کیا آپ نے ٹپس اپلائی کیے؟ کیونکہ یہ پوزیشن جس پہ آپ ہیں نا، یہ سب کو نہیں ملتی۔ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ وہ آتے ہیں، ان کا پی ایچ ڈبلیو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر وہ اسپاؤس ویزا پہ آ جاتے ہیں یا اسکلڈ ورکر ویزا پہ، لیکن ایکیڈیمک فیلڈ سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ ذرا سا بریفلی بتائیں کہ یہ
اچھا پہلے تو یہ ہے کہ ایکڈیمک جاب ہے جو ہے وہ آئی تھنک آپ کو وہ بائی چوائس ہوتی ہے میرے خیال میں. میری جو ہے بائی چوائس تھی. میں نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کوئی انڈسٹری میں اپلائی کیا تھا, لیکن وہ انڈسٹری بھی ایکڈیمیا سے لنک تھی. لائک جو میرا اس سے پہلے پوسٹ ڈاک کا پروجیکٹ تھا وہ ساگا روبوٹکس اور لنکن یونیورسٹی کے ساتھ تھا, تو وہ ایک کائنڈ آف انڈسٹری پروجیکٹ تھا, لیکن وہ ایکڈیمیا کے ساتھ لنک تھا. تو میرے اس ٹائم سے چوائس میری ایکڈیمیا تھی. اگر آپ ایجوکیشن کے بعد اسکل ورکر ویزا پہ جانا چاہتے ہیں جو ہے تو آپ انڈسٹری میں بھی جا سکتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یہ آپ کی چوائس ہے, آپ جہاں پہ خوش ہیں, آپ کو جاب کرنا پسند ہے. پاکستان سے آنے کے لیے اگر آپ جاب پہ آ رہے ہیں تو وہ تو ایک الگ سیناریو ہے. جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کے لیے تو اس میں کافی اپرچونیٹیز ہے. ابھی کامن ویلتھ میں میرے ایک اسٹوڈنٹ کی ماسٹر کی اسکالرشپ ہوئی ہے, فلی فنڈیڈ, ایچ ای سی کے تھرو ہی ہوئی ہے. تو ماسٹر کے بھی اسکالرشپس ہیں. آپ کمپٹیٹیو ہوتے ہیں لیکن زندگی ساری کمپٹیٹیو ہے. اس کے بغیر اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پلیٹ میں سب کچھ سرو کر دیا جائے گا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کچھ سرو کیا جائے تو اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی, پیسے کمانے پڑیں گے, پھر ہوٹل جا کے بکنگ کرنی پڑے گی, تب آپ کو پلیٹ میں سرو کیا جائے گا. تو وہ ایک پروسیس ہو کے گزرنا پڑتا ہے. جب آپ اسکالرشپ پہ آتے ہیں تو آپ کو ایک پروفائل بلڈ کرنی پڑتی ہے پہلے سے, اس پہ تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا ہے. لائک آپ کی سی وی, آپ کا پرسنل اسٹیٹمنٹ, اس کے علاوہ آئلٹس بہت کمپلسری ہے. I wouldn't recommend anyone to apply without IELTS to a PhD scholarship at least, کیونکہ اس پہ چانسز کم ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس آئلٹس نہیں ہے. کیونکہ پچھلے 1-2 سالوں میں اس طرح کے کچھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ جس میں لوگوں کو اسکالرشپ ایوارڈ کر دی گئی تھی لیکن وہ آئلٹس نہیں کلیئر کر سکے, تو وہ اسکالرشپ ضائع ہو گئی. تو یہ ایک ہے. اس کے علاوہ آپ کی کریڈینشلز بھی اچھے ہونے چاہیے, اور اگر آپ پی ایچ ڈی کے لا رہے ہیں تو آپ کی ایٹ لیسٹ 1-2 جو ہے پبلیکیشن ہونی چاہیے, ریسرچ, تو وہ آپ کو کافی بینیفٹ دے گا. کیونکہ اوور آل یہ ایک نمبرنگ سسٹم ہی ہے جو ایڈ اپ ہوتے ہیں آپ کی پروفائل پہ, آپ کا ریسرچ, آپ کے آئلس اور باقی چیزیں ملا کے جو ایکسٹرا کورسز وغیرہ جو بھی ہے, تو وہ ایڈ اپ ہوتی ہیں جو آپ کو انٹرویو تک پہنچاتی ہیں. انٹرویو میں پھر آپ کا اپنا کمال ہے کہ آپ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایڈ اپ ہوتی ہیں. تو دیز آر اسمال بٹس دیٹ یو نیڈ ٹو ورک آن ڈیورنگ دس ٹائم. خالد بھائی, جیسے پچھلے دنوں میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا بی بی سی پہ, کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے, اس کا ایگزیکٹ نام اب بھول گیا, کہ اس کے پی ایس ڈبلیو کمپلیٹ ہونے کو تھا اور اس کو ٹیئر 2 جاب اس کو نہیں ملی تھی. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی سی وی پرنٹ کی اور جا کے کنگ کراس پہ کھڑا ہو گیا, اور صبح کے ٹائم پہ تو جو بھی لوگ آفس جاتے تھے, ظاہری بات ہے صبح کے لوگ آفس والے لوگ ہی جاتے ہیں, تو وہ اس کی سی وی پہ نظر پڑتی تھی. اس کو ودن 2 آور جاب مل گئی. تو اس نے کہا کہ یہ میں نے ایک یونیک اسٹیپ اٹھایا کیونکہ میں نے بہت اسٹرگل کیا, مجھے جاب نہیں ملی. آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا ہے؟ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جاب ایزیلی مل گئی یا کوئی اسٹرگل کرنی پڑی ہے؟ ظاہری بات ہے اسٹرگل تو کی ہوگی, لیکن ایسا کوئی اسٹیج بھی آتا ہے کہ بندہ نا امید ہو جاتا ہے, یا بندہ کہتا ہے کہ یار اب نہیں ہو سکتا, لیکن پھر ہو گیا. تو آپ کی پی ایچ ڈی کی بات جاب کے حوالے سے کیا؟ اچھا, جو ٹیئر 2 کا یہ جاب کا سسٹم ہے وہ کافی ایک طرح سے کمپلیکس ہے. کیونکہ اگر آپ نے کبھی یہ ایزیوم کیا کہ اگر وہ پاکستان میں یہاں سے جاب کرنے آتا ہے تو اسے کون سا ویزا لینا پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ بالکل ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان میں کوئی جاب کرنے آتا ہے تو اس کو کون سا ویزا لینا پڑتا ہے. پاکستان والے اگر یہاں پہ جاب کریں, نہیں, اگر یہاں سے کوئی پاکستان جاب کرنے جاتا ہے, نہیں پتا نا. تو یہاں پہ اس لیے یہاں پہ بھی یہ چیزیں لوگوں کو کم پتا ہے, جو یہاں کے لوگ ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں. اگر آپ نے کسی کو ہائر کرنا ہے اسکلڈ ویزا پہ تو آپ کو پہلے ٹیئر 2 لائسنس لینا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو ہائر کر سکے. پھر اس کے بعد جو بہت سی کمپنیز نہیں لیتی, کیونکہ یہ ایک ہیڈک ہے, ایکسٹرا کاسٹ ہے, اور آپ جب پھر بندہ بلاتے ہو باہر سے یا کسی کو ٹیئر 2 ویزے پہ لیتے ہو, اس کو آپ کو ہوم آفس کو ایکسٹرا پیسے کاسٹ دینا پڑتی ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک اسپانسر پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ پوزیشن ایڈورٹائز کی, لیکن مجھے یہاں پہ کوئی سوٹیبل بندہ نہیں ملا, اس لیے میں باہر سے بندہ بلا رہا ہوں, یا کوئی آؤٹ سائڈر میں لے رہا ہوں جو آؤٹ آف دا کنٹری ہے, جس کی یہاں کی نیشنلٹی نہیں ہے. تو وہ ان سب اسٹیپ سے آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات
کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بندے چاہیے لیکن وہ ایڈورٹائزمنٹ اور ہائرنگ اور یہ سب کچھ ایٹ لیسٹ 4-5 months اس میں لگ جاتے ہیں. تو اگر کسی کو آسانی سے بندہ مل جاتا ہے تو دے آر مور دین ہیپی ٹو give him a sponsorship or to give him a job. تو وہ تو ایک ٹرک تھا جو اس بندے نے یوز کر لیا. It's good for him. لیکن یہ ہر جگہ پہ اپلائی نہیں ہو سکتا. اوور آل یہ ہے کہ اگر آپ کو جاب کرنی ہے یہاں پہ فل ٹائم تو فرام دا ڈے ون یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. لائک یہ نہیں کہ آخری 2 مہینے رہ گئے آپ کے ویزے میں اور آپ جاب اپلائی کرنا اسٹارٹ کر لیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے, آپ کو فل ٹائم جاب یہاں پہ وہ کرنی ہے, ایک طرح سے لینی ہے, تو اگر آپ کی ویزا ختم ہونے سے 1 سال پہلے آپ کو اپلائی اسٹارٹ کر لینا چاہیے. تو کیونکہ اگر آپ کی جاب ہو بھی جاتی ہے تو اس میں 3-4 مہینے ایزیلی لگ جاتے ہیں اسپانسرشپ لیٹر نکلنے میں اور باقی چیزیں ہونے میں. تو ہم غلطی یہاں پہ کرتے ہیں کہ ہم ایک تو آخری مہینے تک ویٹ کرتے ہیں پھر جاب کے لیے اپلائی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ہم زیادہ ٹائم دوسرے کاموں میں ویسٹ کر لیتے ہیں. وہ جو پروفائل بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے اس طرح, ساتھ ساتھ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے, تو پھر آخری 2 مہینے میں تو مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو مطلب کہنے کا یہ کہ شروع سے اگر بندہ مائنڈ میں یہ چیز رکھے, ایک روڈ میپ کو فالو کرے کہ بھائی میں نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے, تو پھر کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی. اور اچھا ایک آپ نے بات کی کہ ادھر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ بندے کو کون سا ویزا دینا ہے اگر وہ باہر سے بلا رہے ہیں. تو آپ کی اس بات سے میں ایگری اس لیے کروں گا کہ میں جب پاکستان میں تھا تو میں نے لنکڈ پہ ایک الیکٹریکل انجینئر کی پوسٹ دیکھی جو UK کی تھی, تو میں نے اس میں اپلائی کر دیا. انہوں نے میرا انٹرویو بھی لے لیا, CV بھی لے لیا, سب کچھ لے لیا. اینڈ میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ آئیں گے کیسے, تو میں نے ان کو بتایا یہ تو آپ مجھے بتائیں گے نا کہ میں کیسے آؤں گا. تو پھر ادھر انہوں نے پھر وہ بات چھوڑ دی کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ باہر سے بندے کا کیا سین ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. خالد بھائی, جیسے شروع کے دنوں میں جب ہمارا ٹرائمیسٹر اسٹارٹ ہوا تو آپ نے میرے ساتھ کچھ لنکس شیئر کیے تھے, PhD اپرچونیٹیز تھی آپ کے پاس آپ کی سپرویژن میں, اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے آپ نے مجھے ایک فل ٹائم جاب کے لیے ایک واٹس ایپ پہ میسج سینڈ کیا تھا. تو اس طرح کرنٹلی آپ کے پاس کوئی اگر PhD کے لیے فلی فنڈیڈ پوزیشنز ہے یا جاب اوپننگز ہے فل ٹائم پارٹ ٹائم آن لائن ہے کوئی, تو اگر وہ ہے کوئی تو اس پہ ذرا بریف کر دیں. اچھا, جو UK میں جتنے بھی PhD اسکالرشپس آتی ہیں وہ فائنڈ اے PhD پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے جتنی بھی یونیورسٹیز میں آتی ہیں. تو آپ کو کہیں پہ اگر آپ نے ایک جگہ پہ ساری اسکالرشپس دیکھنی ہے تو فائنڈ PhD از دا بیسٹ سائٹ ٹو وزٹ. اس کے علاوہ اگر میری بھی کوئی اسکالرشپ آئے گی تو میں بھی وہاں پہ ایڈورٹائز کروں گا. فل ٹائم جاب اگر آپ کو اکیڈیمیا میں ڈھونڈنی ہے یا اکیڈیمیا سے ریلیونٹ فیلڈ میں, تو وہ jobs.ac.uk ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ساری ایڈورٹائز ہوتی ہے. میرے پاس ابھی میں بھی ریسنٹلی جو کامن ویلتھ, کیونکہ بہل یونیورسٹی لسٹ پہ ہے اس کے, تو وہ اسٹوڈنٹس کو کر رہی تھی ریکروٹ. لائک جو نامینیٹنگ باڈی تھی وہ HEC تھی پاکستان سے, تو میں نے وہ ایڈورٹائز کی تھی. تو اس کے لیے کچھ انٹرویوز بھی ہوتے, کچھ اسٹوڈنٹ اپیئر بھی ہوئے, ٹیسٹ میں بھی فائنلائز نہیں ہوئے کچھ. تو وہ ایک ہے. اس کے علاوہ انٹرنشپس آتی رہتی ہیں یونیورسٹیز میں, زیادہ تر پیڈ انٹرنشپ ہوتی ہے, فری انٹرنشپ یہاں پہ نہیں ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے. تو وہ میں شیئر کرتا رہتا ہوں, جو میرا سرکل ہے ان سے میں آپ کو بھی بھیجتا رہتا ہوں, تو آپ آگے بھی اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اوبیسلی وہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے, باہر سے کوئی اس پہ نہیں آ سکتا. بالکل ایگزیکٹلی, جاب کے لیے ایز اے اسٹوڈنٹ آنا پڑے گا پھر. جی بالکل. جاب کے لیے جو ایڈورٹائز ہوتی ہے وہ کمپنی کے تھرو, اوبیسلی آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے پھر انٹرویو. لیکن اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کمپنی کا Tier 2 لائسنس ہے یا نہیں, جو ہوم آفس کی ویب سائٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اگر لائسنس نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے اپلائی کرنا ہی نہیں چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ نے UK میں PhD کے لیے پوزیشن ڈھونڈنی ہے فلی فنڈیڈ, تو آپ فائنڈ PhD پہ جائیں, اور یونیورسٹی آف ہل کے اگر آپ اسپیسیفکلی دیکھنی ہے تو ادھر وہ لسٹڈ ہوگی اگر ہے کوئی. تو ایون اگر خالد بھائی کی کوئی سپرویژن میں ہے جیسے انہوں نے بتایا, تو وہ فائنڈ PhD پہ انہوں نے ڈال دی ہے. دوسرا جابس کے حوالے سے آپ نے بتایا jobs.ac.uk, اس پہ جو پروفیشنل جابز ہوتے ہیں, وائٹ کالر جابز ہوتے ہیں, وہ سارے ادھر لسٹ ہوں گے, تو آپ ادھر سے ایزیلی وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا کہ UK کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا سب جو چیزیں ہیں وہ سسٹمیٹک ہے. اب اگر آپ, میں نے مثال دیا تو اس دن وہ پروفیشنل شارٹیج والے لسٹ کا,
کہ بھائی پاکستان میں ہم پوچھتے لوگوں کو کہ کون سا فیلڈ کرے کون سا نہیں کرے, کس کی اسکوپ ہے کس کی نہیں ہے. ان کی ایک ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ جائے آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ والے بندے کنٹری میں شارٹ ہے. تو اس طرح پی ایچ ڈی کا بھی خالد بھائی نے آپ کو بتا دیا, ادھر جا کے ڈھونڈے. جابس کا بھی انہوں نے بتا دیا, ادھر جا کے ڈھونڈے. سمپل سا کام ہے. اچھا, جو جابس ہے وہ jobs.ac.uk ہے, اس میں زیادہ تر اکیڈیمک کی جاب ایڈورٹائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹیز کی یا یونیورسٹی لنکڈ جو وہ ہے انڈسٹریز ہے اس کی. لیکن آبویسلی باقی جابس بھی ایڈورٹائز ہوتی ہے, لیکن لنکڈ ان پہ بھی ہوتی رہتی ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے ان کا ہوم آفس پہ ان کی جو اسپانسر لسٹ ہے اس میں ان کا نام دیکھ لے گا وہ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کو اسپانسر نہیں کر سکتے, یا اگر وہ اسپانسرشپ لائسنس کے لیے اپلائی کریں گے تو ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. اچھا ہے کہ آپ دیکھ لیں پہلے سے. ایگزیکٹلی. خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ یو کے میں آپ نے تقریباً 3 یونیورسٹیز سے آپ ایکسپیرینس رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. کرنٹلی آپ یونیورسٹی آف فل میں ہے, اس سے پہلے آپ نے پوسٹ ڈاک کیا, اس سے پہلے آپ نے پی ایچ ڈی کی. تو ان تینوں یونیورسٹی کے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ ایک یونیورسٹی کا اپنا سسٹم ہے, دوسرے کا اپنا سسٹم ہے, تیسرے کا اپنا ہے. تو ادھر آپ کو کوئی سملرٹی نظر آئی ہے ان کے سسٹم میں کہ بھائی ایک ہی روڈ میپ ہے اس پہ سارے چل رہے ہیں, یا آپ کو کوئی بگ ڈفرینس فیل آیا ان کی پالیسی آف ایس او پی میں؟ اچھا, ان کا یہاں پہ اس طرح ہے کہ تقریباً ساری یونیورسٹی ایک سیم سسٹم پہ آپریٹ کرتی ہے. آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں آپ کو کوئی زیادہ ڈفرینس نہیں لگے گا, شاید تھوڑا بہت ڈفرینس ہو تھوڑا بہت جو وہ سسٹم یوز کر رہے ہیں. لائک ایک جس طرح کلاسز مینجمنٹ کے لیے یا کنٹینٹ مینجمنٹ کے لیے سسٹم ہوتا ہے, اس کے علاوہ جو آفس کی ایک ہیرارکی ہوتی ہے کہ آپ کا لائن مینیجر کون ہوگا, آپ کے ورکنگ آورز اور آفس کی روٹین, اور یہ ساری چیزیں, یہ جو ایک ایجوکیشن سسٹم کس طرح ہوگا, ٹرم ٹائم کب اسٹارٹ ہوگا کب فنش ہوگا, کورس ورک اس کے لرننگ آؤٹ کمس کس طرح اچیو ہوں گے, اسائنمنٹ اور ایگزامس یہ آلموسٹ سیم ہی ہوتے ہیں, کوئی ایز سچ میجر ڈفرینس نہیں ہوتا. تو آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ جو ہے آپ دوسری یونیورسٹی میں چلے گئے تو اس میں کوئی زیادہ میجر ڈفرینس ہے, اپارٹ فرام کہ وہ ایک نئی یونیورسٹی ہے آپ کے لیے. دیٹس اٹ. ایگزیکٹلی. اب ادھر جب میں بات کرتا ہوں تو پچھلی بھی ویڈیو میں میرے 2-3 دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی پاکستان کے پیچھے بات نہ کہ, تو میں نے کہا بتایا بھائی پاکستان میں کون ہوں تو پاکستان کے پیچھے بات کرنے والا, میں اس سسٹم کے خلاف بات کر رہا ہوں جس میں مسٹیکس ہے. اور اب آپ کی بات کو میں پاکستان کے حوالے سے کرتا ہوں. کامسیٹس پاکستان کی ایک ٹاپ یونیورسٹی ہے, ادھر اگر آپ 50% لیتے ہیں 100% میں 50% تو آپ کو دیتے ہیں 1.3 جی پی اے. آپ اگر دوسری یونیورسٹی میں جائے تو 50% پہ آپ کو 2 جی پی اے دیا جاتا ہے. تو بھائی یہ کیوں ہے؟ میں نے اس ٹائم بھی جب میں ادھر اسٹوڈنٹ تھا, میں نے جو پرائم منسٹر کا پورٹل تھا اس کا پتہ نہیں کیا نام تھا, میں نے اس پہ بھی کمپلینٹ ڈالی ہے, ایچ ای سی کو بھی کیا ہے, یونیورسٹی کے ڈائریکٹر کو بھی میں نے میل کیا تھا کہ بھائی واٹ از دس, پلیز ایکسپلین. تو انہوں نے تو ایکسپلین کیا لیکن فائدہ ہی نہیں ہے اس کا کوئی. کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اب آپ مثال لے کے کہ اگر آپ نسک میں پڑھ رہے ہیں یا یو وی ٹی میں پڑھ رہے ہیں, میں کامسیٹس میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے بھی 50% لے لیا, میں نے بھی 50% لے لیا. ادھر یو کے والے تو پرسنٹیج کو نہیں دیکھتے نا, یہ تو کہتے ہیں بھائی 2.3 جی پی ایس جو والی اوپر ہے وہ اپلائی کرے. اب میرا اور آپ کا پرسنٹیج سیم ہے لیکن آپ چونکہ یو وی ٹی میں پڑھے ہیں تو آپ کا جی پی ایس زیادہ ہوگا. تو یہ اس سسٹم میں بہت فلاز ہے جس کو کوئی کیئر ہی نہیں کرتا. اگر آپ بات کریں تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں میں تھوڑا اس طرح اس کو تھوڑا سا ڈسکس کروں گا. اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی پاکستان میں آٹونومس باڈیز ہوتی ہے, کوئی ریلیٹیو جی پی اے پہ وہ کرتی ہے مارکنگ, کوئی ایبسولوٹ پہ کرتی ہے, کوئی پرسنٹیج پہ کرتی ہے, کس کا آؤٹ آف 4 جی پی ہوتا ہے, کس کا آؤٹ آف 5 ہوتا ہے. تو یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. دوسری بات یہ کہ آبویسلی ایچ ای سی کا ایک ایکویلنسی سسٹم ہے, اس کے تھرو آئی تھنک آپ وہ کر سکتے ہو, ایکویلنسی سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو. اس کے علاوہ فلاز ہر جگہ پہ ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ فلاز یہاں پہ نہیں ہے یا پاکستان میں نہیں ہے, فلاز ہر جگہ پہ ہے. اور پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کی کافی کنٹریبیوشن بھی ہے, اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتی تو میں اور آپ یہاں پہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, امپرومنٹ چاہیے ہر جگہ پہ. وہ ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کرٹیسزم ہونی چاہیے, لیکن پازیٹیو کرٹیسزم ہونی چاہیے. تو وہ امپرومنٹ ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے. اگر آپ یہاں کے سسٹم کو وہاں سے کمپیئر کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے, کیونکہ ہمارا جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری ایک طرح سے, یہ ڈیولپڈ ہے, تو اتنا تو ڈفرینس ہونا چاہیے. دوسری بات
جو ہم فیس وہاں پہ دیتے ہیں اور جو یہاں پہ دیتے ہیں دیر از اے ہیوج ڈفرینس. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ آپ کیا فیس دے رہے ہیں, یہاں پہ کیا دے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن آبویسلی امپرومنٹ چل رہی ہے ساتھ ساتھ. وہ چیزیں کچھ امپروو ہوتی جاتی ہیں, کچھ جو ہے وہ ٹائم لیتی ہیں. تو یہ ہے کہ کرٹیسزم فار پازیٹیو. تو کرٹیسزم کا مطلب ہی بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی ریلیونٹ بندے تک یہ بات پہنچے اور وہ ان پہ کام کرے. اب کل میرے پاس ایک میل آئی ہے, یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا, اس کو ٹاسک ملا کہ وہ سروے کرے کسی ایک اسپیسیفک چیز کے حوالے سے کہ اس کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے. اور اگر میں اس سروے میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں تو مجھے 20 پاؤنڈ ملیں گے. تو اس طرح سے یہ لوگ گین کرتے ہیں کہ بھائی سسٹم میں کیا کیا فلاز ہے. اب اگر پاکستان میں بھی اس طرح سے بھائی آپ کانسیپٹ کے ہر ایک گریجویٹ سے پوچھے کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ آ رہا ہے گریجویٹ کے حوالے سے, یا کسی دوسری یونیورسٹی کی جو گریجویٹ ہو اس سے پوچھے کہ بھائی کیا مسئلہ تھا, تو آفٹر گریجویشن آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ مسئلہ تھا. اب پاکستان والے اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ ان کو آپ 20 پاؤنڈ بھی نہ دے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے. تو پھر آپ اس پہ کام کریں, اس کو ٹھیک کریں. تو بیسیکلی کرٹیسزم کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اور ان لوگوں کی بات یہ ہے کہ یہ چھوٹی چیزوں کو انالائز کرتے ہیں, پر اس میں اگر کوئی لوپ ہولز ہے تو اس کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ جو ہے مسئلے چلتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ سالو ہوتے رہتے ہیں. یہاں پہ obviously ان کے زیادہ بڑے مسئلے نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ چیزیں ہیں نہیں. اسٹوڈنٹ یونین ہے, سوسائٹیز ہے, وہ ایک پراپر میکینزم کے تھرو آپ کی ہر بات ڈیلیور کرتی ہے یونیورسٹی کو, وہ اٹانومسلی وہ آپریٹ کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ ماڈیول سے یا کور سے ریلیٹڈ جو یہاں پہ آپ کے جو کنسرنز ہیں, تو ایک تو یہاں پہ فیڈ بیک سسٹم بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ فیڈ بیک اگر آتا ہے تو اس کو پراپرلی انکارپوریٹ کیا جاتا ہے, اس کا اگنور نہیں کیا جاتا. ایک مڈ ٹرم فیڈ بیک ہوتا ہے, ایک آپ کا جو ہے وہ ہر ٹرم کے آخر میں فیڈ بیک, جس آئی تھنک آپ نے بھی کیا ماڈیول ایویلیوشن کوسچنئر ہوتا ہے, تو وہ ایک پراپر کمیٹی کے تھرو گزرتا ہے. وہ جب اسٹوڈنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو اس کو پراپرلی انالائز کیا جاتا ہے کہ اس ٹرم میں کیا کیا which were the good things which we can carry to the next year and what were the bad points that we can work on to improve it. تو وہ چیزیں جو ہے ایک فیڈ بیک سسٹم اگر obviously پاکستان میں ہے, لیکن اگر وہ پراپرلی آپریٹ کیا جائے تو میرے خیال میں کافی مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. خالد بھائی ڈیٹیل میں تو ہم نے بہت بات کی, آپ نے بہت سے چیزوں کو ایکسپلین کیا, اس کو اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اب پاکستان میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اسٹارٹ کدھر سے کروں. اب اگر ہم یو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ادھر بہت سے لوگ اس کو دیکھ کے ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ اسٹارٹ ہم کدھر سے کریں. اور ہم اگر کل سے اپنے یہ عہد کر لیں کہ میں نے یو کے جانا ہے تو میں اسٹارٹ کدھر سے کر لوں. تو اس طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر آپ کوئی ٹپ دینا چاہتے ہیں, ان کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے جو کل سے ہی وہ لوگ لگ جائیں اور اپنے فیوچر کے حوالے سے وہ کچھ کر پائے. اگر تو یہاں پہ ایجوکیشن پہ آنے کی بات کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. سو یا کچھ گروپس بھی آن لائن جو آپریٹ کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ کو جو کوشچنز ہیں ان کے آنسرز مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ جس کورس پہ آپ آنا چاہتے ہیں تو obviously there is a range of possibilities, courses and things that you can apply for. یونیورسٹیز آپ کو چوز کرنی ہے, آپ کے ساتھ رینکنگ ہے وہاں پہ, یونیورسٹی کی رینکنگ کیا ہے, اس کا کاسٹ کتنا ہے. وہاں پہ جب اسٹوڈنٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے میجر یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ کتنا ہے ایئرلی, اور ہاؤ وڈ آئی مینیج اٹ, جاب وہاں پہ پارٹ ٹائم کیا ہوگی. تو یہ ہر کسی کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ میرے خیال میں لوگ بات کرتے ہیں کہ کس فیلڈ کا اسکوپ زیادہ ہے. آئی تھنک کہ فیلڈ کا اسکوپ از ڈفرینٹ تھنگ, بندے کا اسکوپ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کسی ایسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں جو بہت ہی کم ہے, جو یوز نہیں ہو رہی, لیکن آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, تو اگر کہیں پہ بھی ضرورت پڑے گی تو پہلے وہ آپ کو پک کریں گے, وہ کوئی بھی فیلڈ ہو. تو اگر آپ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوگا تو اوبیسلی اپرچونیٹی آپ کو ہی ملے گی. میں جب کانسیپٹس میں پڑھتا تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے میسج کیا, کہتا ہے کہ بھائی میں کون سی فیلڈ میں ایڈمیشن لوں, میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں سول میں یا الیکٹریکل میں. تو میں اس ٹائم پہ میں بھی ڈیسیشن نہیں کر پایا. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے نعمان ترین, سگنل اینڈ پروسیسنگ ہمیں پڑھاتے تھے. تو میں ان کے آفس گیا, میں ان سے پوچھا سر میرا ایک
دوست ہے وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ سول انجینئرنگ میں جاؤں یا الیکٹریکل میں. اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ ایک ہوا چلی ہے انجینئرنگ کی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا, اس نے مجھے بتا دیا, اس نے مجھے آن لائن دکھایا کہ پاکستان میں فورسٹری کی گریجویٹس نہیں ہے اور ان کی پوسٹ 17 اور 18 کی خالی پڑی ہے. تب انہوں نے مجھے بتایا اس کو بولو فورسٹری کرو. تو میں اس کو بتایا سر میں اس کو بولوں گا کہ فورسٹری کرے تو یہ مجھے بولے گا کہ تم پاگل ہو. تو یہ ادھر ادھر ایک ہوا یہ چلی ہے کہ اسکوپ کس چیز کی ہے. اب ہوا یہ چلی ہے کہ انجینئرنگ کی اسکوپ نہیں ہے پاکستان میں, ختم ہو گئی ہے. اس سے پہلے تاکہ انجینئرنگ کی اسکوپ بہت بڑی ہے. تو اب میرے ایک دوست ہے, اس کی ابو نے پختو میں ایم ایس کیا ہوا ہے, ایم ایس سی. اب وہ کالج میں پروفیسر ہے, پڑھا رہے ہیں, 1.5 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں, 18 گریڈ میں ہے. تو اب اگر کوئی کسی کو آپ بولو کوئی پختو میں ایم ایس کرو, پی ایچ ڈی کرو, تو وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے ایک چیز میں. اگر انٹرسٹ ہے تو جاب آ جائے گی خود بخود, وہ مسئلہ نہیں ہے. جاب کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ اللہ نے انسان کو بنایا تو اس کو کسی پرپز کے لیے بنایا نا. ایک تو دین کا پرپز ہے, ایک اس کے علاوہ جو ہے دنیاوی اس سے کچھ نہ کچھ پرپز وہ فلفل کرنا ہے, تو اس کے لیے بنایا ہے. تو اس کی ضرورت کہیں نہ کہیں پہ ہوگی جہاں پہ وہ چیزیں فلفل کرے گا, تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے. دوسری بات جو ہوا چلی تھی اوبیسلی جب ٹیلینار اور زوم جب وہ پاکستان آئے تھے تو ان کو انجینئرس کی ضرورت تھی, تو ایک بوم آیا تھا. تو وہ ہوا تو چلتی رہی 8-10 سال. انہوں نے گریجویٹس یونیورسٹی نے اچھا جو چیز آتی ہے ان ہوتی ہے تو یونیورسٹیز وہ پروگرام سٹارٹ کر لیتی ہے جلدی جلدی. تو وہ گریجویٹس تو آ گئے, نکل آئے, لیکن جو پوزیشن تھی وہ تو 1-2 سال میں فل ہو گئی ساری, اور پھر باقی پوزیشنز تھی نہیں, تو لوگ بے روزگار ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے بیچ کولیبریشن ہے نا, وہ نہیں ہے. یونیورسٹی سے گریجویٹس آتے ہیں لیکن وہاں پہ جاب نہیں ہوتی جو ہے. دوسری بات جو کورسز وہ یونیورسٹی کے اکارڈنگلی الائن نہیں ہوتے جو انڈسٹری میں چل رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو انڈسٹری کا اسٹرکچر ہے نہیں, ٹھیک ہے. دوسرے وہ الائن نہیں ہوتی جو انڈسٹری ہے تھوڑی بہت. تو وہی وجہ ہوتی ہے کہ یا جو گریجویٹس نکلتے ہیں وہ وہاں پہ فٹ نہیں ہوتے یا جابز ہی نہیں ہوتی, تو یہ مسئلہ. خالد بھائی تھینک یو ویری مچ. اور خالد بھائی آف دا ٹاپک یہ بتائیے کہ کتنی کنٹریز وزٹ کیا ہے؟ میں نے آئی ڈونٹ نو, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے, لیکن آئی تھنک 15-20 کے بیچ ہوئی ہوگی. اچھا, خالد بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی سربیا میں. سربیا بیلگریڈ یورپ کی ایک کنٹری ہے, تو ادھر ہماری ملاقات ہوئی تھی. اور یس اٹ از سم ویئر ان یورپ. Some says yes, some says no, but it's actually in Europe, but it's in not in Schengen. Yeah, exactly. That's the point. It's not in Schengen, but it's in Europe. So ہماری پہلی ملاقات ادھر ہوئی تھی, اور تقریباً 5 مہینے پہلے اگست میں. تو پھر ادھر سے کرتے کرتے انشاءاللہ آگے بھی خالد بھائی سے ہم لوگ بھی گائیڈنس لیں گے, آپ لوگوں کو بھی گائیڈنس دیں گے. آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں پھر پوچھ لے گا, میں خالد بھائی سے پھر ان پرسن پوچھ لوں کہ آپ کو بتا دوں گا. خالد بھائی کوئی کلوزنگ میسج ہم سب کے لیے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے لائف کے ساتھ, اپنے ذمہ داریوں کے ساتھ, تو کلوزنگ میسج کوئی دے, تو پھر اس کے بعد آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. اچھا, کلوزنگ میسج از آلویز ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو, لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں پورے وہ ایک اسٹرکچر کو کوزے میں بند کرنے I'll try. اچھا یہ ہے کہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کوشش کرے کہ put all your efforts into that, وہ ٹھیک طریقے سے کرے. پیسے اور وہ چیزیں ساتھ آ جائیں گی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو ٹائم دے رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اسے تھوڑا سا ٹائم دے, اس کو ایکسپلور کریں. یہ نہ کہ اس میں پیسے نہیں بن رہے تو دوسری چیز پہ سوئچ کر لے, پھر تیسری چیز پہ سوئچ کر لے. اس کا تھوڑا سا وہ آئیڈیا لے لے کہ اس میں فیوچر اپرچونیٹیز کیا ہے. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ obviously stick to their plans, like آپ کو ایک اگر یہاں پہ آنا ہے یا پاکستان میں جاب کرنے کی پروفائل بلڈ اپ کرنی ہوتی ہے, یہاں پہ اگر آپ کو آنا ہے تو آپ نے کنٹینیوسلی وہ پروگریس کرنی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ آپ نے ٹریننگ بھی لینی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو امپروو بھی کرنا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ جاب کی طرح کا
اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ سسٹم ہے. آپ کو ہر سال امپروو کرنا ہوتا ہے, ہر سال آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اور باقی خوش رہیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, ساتھ ساتھ تھوڑی بہت ایکسرسائز کی روٹین بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنے دین سے کنیکٹ رہیں. جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں تو کوشش رہے کہ اپنے جو ہے نا جو دین کا کام ہے اس سے بھی کنیکٹ رہیں, اور دنیا کا کام بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ. خالد بھائی نے پچھلے مطلب بہت ٹرائی کیا, ہم نے بھی ٹرائی کیا, لیکن خالد بھائی نے ہم نے ٹرائی کیا کہ سیروزی کے لیے جانا ہے, تو پھر ہم تو چھپ گئے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹرائی کریں گے کہ جائے خالد بھائی کے ساتھ. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو بہت سارا انفارمیشن دیں گے. کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں بتائیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. خالد بھائی تھینک یو ویری مچ.